وہ بزرگ افراد جو بڑھاپے، بیماری یا مالی حالات کی وجہ سے حج کا مقدس سفر کرنے سے قاصر ہیں، انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جانتا ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں سچی نیت اور تڑپ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے بھی حج کا ثواب عطا فرما سکتا ہے۔ بزرگان دین اور علماء کرام ایسے افراد کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ ان مبارک ایام میں اپنے دلوں کو ذکر الہی سے منور رکھیں اور تلاوت قرآن کو اپنا شعار بنائیں، کیونکہ قرآن کی ہر آیت میں شفا اور رحمت ہے۔ صرف الفاظ کی تلاوت ہی کافی نہیں، بلکہ بزرگوں کو چاہیے کہ وہ ان آیات کو پڑھتے وقت بیت اللہ کے تصور اور اس کی تڑپ کو اپنے دل میں بسا کر رکھیں۔ 7 مرتبہ تلاوت کے بعد اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اے باری تعالیٰ، اگرچہ میرا جسم تیرے گھر سے دور ہے لیکن میرا دل وہیں بسا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ رحیم و کریم ہے، وہ ایک عاجز بندے کی سچی پکار پر اسے حج قبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ عمل بزرگوں کو روحانی طور پر حرمین شریفین سے جوڑے رکھتا ہے اور انہیں تنہائی یا محرومی کا احساس نہیں ہونے دیتا۔ پیارے ناظرین کرام، تصور کیجئے کہ بڑھاپے کی کمزوری میں ایک بوڑھا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا، دل خوف سے کانپتا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صرف ایک آیت 7 بار پڑھنے کا بتایا اور فرمایا کہ اس سے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 7 حجوں سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ آج اس رحمت بھری آیت اور اس کی برکت کا راز آپ کے سامنے کھولنے جا رہے ہیں۔ دل تھام کر سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین کرام، جو بزرگ افراد حج کی سعادت حاصل نہیں کر سکے، وہ گھر میں رہ کر قرآن مجید کی ایک خاص آیت کو 7 مرتبہ تلاوت کریں۔ بعض روایات میں ذکر ہے کہ اس عمل سے حج کے بڑے ثواب کی امید کی جا سکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے گناہوں کی معافی کی بشارت ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو بزرگ حضرات حج پر نہیں جا سکے، وہ اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھا کریں۔ روایات کے مطابق یہ بار بار حج کے ثواب سے مشابہت رکھتا ہے اور اللہ کی مغفرت سے زندگی بھر کے گناہ معاف ہونے کی امید ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص بڑھاپے میں اس آیت کو 7 مرتبہ تلاوت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور جنت کی بشارت مل سکتی ہے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا شخص حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت 7 مرتبہ پڑھو، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہارے دل پر سکینت نازل فرمائے گا۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس آیت کو پڑھتا رہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک روحانی سفر پر روانہ ہوئے، جو نہ زمین کا تھا نہ آسمان کا، بلکہ ایک عالم نور تھا جہاں نہ وقت کا گزر تھا نہ فاصلوں کی حد بندی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور سے اس نورانی جہان میں ایسی روشنی پھیل رہی تھی کہ جس طرح نگاہ جاتی وہ منظر گویا مسجد میں بدل جاتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے ادب سے آگے چل رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشانات ہر ذرے کو اس قدر شرف عطا کر رہے تھے کہ گویا اس پر جنت واجب ہو چکی ہو۔ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ سامنے اونٹوں کی ایک طویل قطار کھڑی تھی۔ ہر اونٹ پر ایک صندوق رکھا تھا اور ہر صندوق پر قفل لگا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ راز ہے جو قیامت تک بند رہے گا، لیکن آپ کے حکم سے سب کچھ کھلوایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، ان صندوقوں کو کھولو تاکہ ہمیں ان کے اسرار دکھائے دیے جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر عاجزی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا صندوق کھولا۔
صندوق کھلتے ہی روشنی کا ایک سیلاب باہر نکلا جس میں ہزاروں انڈے تھے۔ ہر انڈے کے اندر ایک چھوٹا سا ذرہ تھا اور ہر ذرے میں خشخاش کا ایک دانہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خشخاش کے دانے کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ جبرائیل، یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کائنات کا وہ راز ہے جو انسان کی عقل سے بہت بلند ہے۔ جب اس خشخاش کے دانے کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک جہاں آباد تھا، جہاں دریا بہہ رہے تھے، پرندے اڑ رہے تھے، اور ایک عظیم مجمع تھا جس میں علماء خطبہ دے رہے تھے۔ علماء اعلان کر رہے تھے کہ عنقریب ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والا ہے جو زمین کو زندگی اور آسمان کو سلامتی دے گا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے علماء سے کہا کہ اے صاحبان علم، وہ نبی آ چکے ہیں اور یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں یہی وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تمام علماء فوراً اپنی جگہ پر ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہروں پر نور کی چادر آ گئی اور ان کی زبانوں سے بیک وقت ایک جملہ نکلا، مرحبا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ منظر تو ایسا ہے کہ دل کو کپکپاہٹ ہو اور روح وجد میں آ جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ایک صندوق کا راز ہے اور اس جیسے ہزاروں صندوق ہیں، ہر صندوق میں لاکھوں جہاں ہیں اور ہر جہاں میں آپ کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کی نبوت کی روشنی ان انڈوں کے اندر داخل ہو کر عالموں تک پہنچ چکی ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور صندوق کے قریب گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور صندوق کھولا تو اندر ایک شہر تھا جس کے در و دیوار پر لکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس شہر کے ہر مکین کی پیشانی پر نور تھا اور سب ذکر کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آئے گی مگر ان کے دلوں میں آپ کی محبت رکھی جا چکی ہے۔ ان کا رزق، ان کی دعا، ان کا ایمان سب ہی اسی ذکر سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، اگر یہ سب میری امتی ہیں تو کیا ان کے گناہ معاف ہوں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ آپ کا نام لے کر ایک بار بھی آنکھ بھر کر رو لیں تو ان کے گناہ زمین سے آسمان تک معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر وہ ایک مرتبہ بھی یہ مختصر کلمہ پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو ان کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، ان صندوقوں میں کتنی نشانیاں ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں ہر اس شخص کے راز ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور ہر وہ آنسو محفوظ ہے جو کسی نے رات کی تنہائی میں آپ کا نام لے کر بہایا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی میں ہی لوٹائیں گے، مگر اس درمیانی سفر میں تجھے عقل دی، شعور دیا، اعضاء دیے، دل دیا، آنکھ دی، کان دیے، زبان دی، اور سب سے بڑی نعمت یہ دی کہ تجھے اپنے بندوں میں چن لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ زندگی کھیل تماشا نہیں، ہم نے تیری زندگی کے ہر مرحلے کو نشاندہی کے ساتھ بنایا۔ جب تو رحم مادر میں نطفہ تھا ہم نے تیری تخلیق شروع کی، پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس میں روح پھونکی۔ جب تو پیدا ہوا تو والدین کی گود میں خوشی کا ماحول بنا، دودھ پیا، غذا کھائی، پھر کھیل کود میں مشغول ہوا، پھر جوانی آئی جسے سجین کہا گیا، پھر داڑھی نکلی تو غلام کہلایا، پھر مرحق ہوا، جب پورے جوش سے مرد بن گیا تو پھر شاب کہلایا، پھر رجل جب 30 سال کی عمر پار کی، پھر جب 40 سال کا ہوا تو شیخ کہلایا۔ جب عمر ڈھلنے لگی، ہڈیاں کمزور ہوئیں، بینائی کمزور ہوئی تو ارذ العمر ناکارہ عمر میں داخل ہوا، اور یہاں سے زندگی کا زوال شروع ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر اسلام میں 40 سال کو پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ اسے 3 بڑی بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے: جنون، جزام اور برس۔
جب وہ 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر حساب آسان کر دیتا ہے۔ جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے تو اللہ اسے اپنی طرف رجوع کی توفیق دیتا ہے۔ جب 70 سال کا ہوتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب وہ 90 سال کا ہوتا ہے تو اللہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ کا قیدی رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ قوت سے محروم ہوتا ہے، خواہشات مر چکی ہوتی ہیں اور وہ ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بہترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جو لمبی عمر پائے اور اس کے اعمال نیک ہوں، اور سب سے برا وہ ہے جو لمبی عمر پائے اور اس کے گناہ زیادہ ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم سے 5 سوال ہوں گے، جن میں سے ایک یہ ہوگا کہ اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اپنی عمر کس چیز میں ضائع کی، اپنے علم میں کتنا عمل کیا۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ یاد دہانی ہے کہ تو اس دنیا میں نہیں رہے گا اور ان قریب اس دار فانی سے رخصت ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کے بعد یہ دعا کرو، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ارذل عمر نکارہ عمر کی طرف لوٹائے جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ارذل عمر سے مراد وہ عمر ہے جب انسان بچپن کی حالت کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، نہ خود کی صفائی رکھ سکتا ہے، نہ سونگھنے دیکھنے نہ اور سننے کی طاقت رہتی ہے، اور گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے اور لوگ موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارذل عمر وہ عمر ہے جب انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے، سمجھنے کی طاقت نہیں رہتی، یادداشت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی حالت ایک معذور بچے جیسی ہو جاتی ہے۔ وہ عبادت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ کسی انسان کو نہیں پہچان پاتا۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹاتا۔ اکرمہ سے نے فرمایا کہ جو علم قرآن سے جڑا رہے وہ کبھی ذلت والی عمر کو نہیں پہنچتا، بلکہ جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی ہی عزت بڑھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ہم ہی اسے وفات دیتے ہیں، اور بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹاتے ہیں تاکہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جان سکے۔ اے بندہ مومن، اگر اللہ نے تجھے جوانی، صحت اور طاقت دی تو اس کا شکر ادا کر اور نیک اعمال کرتا ہے کہ بڑھاپے میں تیری آسانیاں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اسے 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے تمام گناہ مٹ جائیں گے۔ ناظرین کرام، بوڑھے لوگوں کی عبادت کا ذکر قرآن و حدیث میں خاص اہمیت کے ساتھ آیا ہے۔ بڑھاپے میں عبادت کرنا نہ صرف عظیم اجر کا باعث ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ ذرا برابر بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ بڑھاپا توبہ اور رجوع اللہ کا بہترین وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک اس کی روح حلقوم تک نہ پہنچ جائے۔ بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ زندگی کے آخری لمحات میں کثرت سے استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگے۔ بڑھاپے میں طاقت کم ہو جاتی ہے لیکن ذکر و تسبیح ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بوڑھے لوگ تمہارے سب سے بہترین ہیں۔ اگر بوڑھے افراد قرآن پاک کی تلاوت، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور درود شریف پڑھتے رہے تو یہ ان کے لیے قبر میں نور اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ بڑھاپے میں جسمانی کمزوریاں اور بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، لیکن صبر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔
بڑوں کی دعا خاص طور پر قبول ہوتی ہے کیونکہ وہ دل کے خلوص کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے۔ بوڑھوں کو چاہیے کہ باقی ماند زندگی اللہ کی عبادت، توبہ اور ذکر اور عبادت میں گزاریں۔ یہ نہ صرف گناہوں کا کفارہ بنے گا بلکہ آخرت میں بلند درجات عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمر عزیز کے آخری حصے کو نیکی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک بوڑھا شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا، تمہارے دل پر سکینت نازل فرمائے گا، 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے گناہ مٹ جائیں گے۔ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے کہ جس کے بارے میں بعض احادیث میں ذکر ہے کہ اسے پڑھنے سے حج جتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ آیت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن داخلہ کان آمنا وللہ علی الناس الحج البیت۔ ترجمہ: اس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن پا گیا۔ اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو انکار کرے تو بے شک اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ آیت پڑھے اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ آل عمران کی آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت پڑھے اس کے لیے ایک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ فضیلت ثواب کے اعتبار سے ہے، یعنی اس آیت کو پڑھنے سے حج کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن یہ حج کے فرض کی جگہ نہیں لے سکتی۔ جو شخص استطاعت رکھتا ہو اس پر حج کرنا فرض ہو رہے گا۔ اس آیت کو روزانہ پڑھنا بہترین عمل ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو حج کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے۔ وہ بڑا شخص خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ یہ آیت پڑھتا رہے تو وہ جنت میں داخل ضرور ہوگا، کیونکہ یہ آیت تمام گناہوں کو اس طرح گرا دیتی ہے جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جو شخص اس بابرکت آیت کے ساتھ استغفر اللہ کو بھی شامل کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دے گا، قبر کو وسعت دے گا اور اس پر جنت کے دروازے کھول دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ان کلمات کو صبح شام 7 مرتبہ پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ زمین سے آسمان تک لبریز ہوں۔ ایک اور مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز رات کو بستر پر لیٹ کر یہ آیت 7 بار پڑھ لے گا، اس کے ساتھ کا تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ ناظرین کرام، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت 7 مرتبہ پڑھو، جس نے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے اللہ رب العزت اسے زیادہ عطا کریں گے۔ جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا اللہ اسے بخش دے گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس آیت کی کتنی طاقت اور برکت ہے۔ جو شخص اس بابرکت کلمات کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام پچھلے گناہ معاف کر دے اور ہمارے رزق میں برکت اور رحمت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔